چوکھٹ پہ تیری آنکھ، سجدے کرے فرشتے چوکھٹ پہ تیری آنکھ، دینے لگے زمین پر
کا پھول ہے اس میں جان ہے خون بطول ہے تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے مالک سبھی جہان کی آلے رسول ہے مالک سبھی جہان کی آلے رسول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا اور اختیارات دیکھیں کوئی بطاہر نہیں سکتا اجازت کے بغیر کوئی بطاہر نہیں سکتا اجازت کے بغیر ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا کوئی بطاہر نہیں سکتا اجازت کے بغیر ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا خوب
شیرے خدا کا آئینہ بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا کربلا پہ شیر سے نظریں ملاتا کس طرح کربلا پہ شیر سے نظریں ملاتا کس طرح آنکھیں اصغر کی تھی لیکن روگ تھا کربلا میں شیر سے نظریں چرانا کس طرح آنکھیں اصغر کی تھی لیکن روگ تھا عباس کا آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس درے غازی تے جھک ورکوں دکھا دی اچ دوا ملسی درے غازی تے جھک ورکوں دکھا دی اچ دوا ملسی اے وفا دا شہن شاہ دی قسم رب دی وفا ملسی حیا جے تو گلیدا ہے اتھا تے کو حیا ملسی او اینے اونے نہ پھر سکن اتھا تے کو خدا ملسی خدا ملسی نعرہ حیدری پنجتن تے درود پڑھتوں پنجتن تے درود پڑھتوں درود پڑھتا جو خود خدا ہے پنجتن تے درود پڑھتوں درود پڑھتا جو خود خدا ہے اے میرے نکال نکال کے تو کسی جاتا اے پنجتن دار سورنائے دیئے رحمت دی مجد چانے اے پنجتن دار سورنائے دیئے رحمت دی مجد چانے تھیوے یہ پوری دعا اسالی تے در کھنے سکم صدائے اے پنجتن وچ رسے لالا اے پنجتن وچ رسے لالا او بابا پہ روندی رہی اے پنجتن وچ رسے لالا او بابا پہ روندی رہی دھیاں کہیاں گئیاں والا کہ تھی کے لوگوں کے بیدارے اے پنجتن تے درود پڑھ علی ہے مولا پنجتن وچ علی ہے مولا پنجتن تے نال تے جو بغض تے علی ہے مولا پنجتن وچ نال تے بغض تے نبی دا سونا وسیع مولا نبی دا سونا وسیع مولا تے کعبہ جائیں دے جمل بھی جائے
تیر بس گئے حسن میں مولا بھی پنج تن وچ جنے جنازے تے تیر بس گئے نبی دے شار وچ ظلم دیکھو نبی دے شار اے ظلم دیکھو نال نے دفن کیا نبی دے شار وچ ظلم دیکھو نال نے دفن کیا اے پنج تن دا آخری تن ہے اے پنج تن دا آخری تن ہے آباد کیتا جے کربلا اے پنج تن دا آخری تن ہے آباد کیتا جے کربلا جے دین نے دیتا بچائے تے گم بسارا تو پنج تن نال پیار کر گھل تو پنج تن نال پیار کر گھل پنج تن دا غلام تو پنج تن نال پیار کر گھل پنج تن دا غلام اے دین اصغر تا پنج تن ہے اے دین اصغر تا پنج تن ہے تے لا الہ دی یہی بقائے اے دین اصغر تا پنج تن ہے تے لا الہ دی یہی بقائے اے دین اصغر تا پنج تن ہے تے لا الہ دی یہی بقائے
جس جگہ پہ جبرائیل ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ جبرائیل، ارے اس در زہرا کی سرمت راہ گزر عباس ہے، فاطمہ تیری دعاؤں کا ثمر عباس ہے، اور رحمتوں کو کس طرح سمجھائے جا کے اب حسن، ارے یہ علم جو ہے لگاتا اس کے گھر عباس ہے، فاطمہ تیری دعاؤں کا ثمر عباس ہے۔ تلک جہان میں ہے کاغذ اور قلم، جب تلک جہان میں ہے کاغذ اور قلم، جب تلک جہان میں ہے کاغذ اور قلم، حق علی کی ہوتی رہے گی رقم، جب تلک جہان میں ہے کاغذ اور قلم، جب تلک جہان میں ہے کاغذ اور قلم، حق علی کی ہوتی رہے گی رقم، جب تلک جہان میں ہے، جس ولی کی ذات پہ ناداں رسول ہو، جس کی زوجیت میں حق میں کی بطول ہو، اس کی منقبت ہو کیسے ختم محترم، اس کی منقبت ہو کیسے ختم محترم، چہرے پہ برسے جس کے اللہ کا کرم، کاغذ اور قلم، جب تلک جہان میں ہے کاغذ اور قلم، علی کی ہوتی رہے گی رقم، دھڑکنے ہیں دل دلے بے قرار کی، بن گئی ہیں صدیاں گھڑیاں انتظار کی، انبیاء کے ناصر راجا کامل علم، انبیاء کے ناصر راجا کامل علم، اللہ کی ملاد رکھ لے میرا بے کرم، جب تلک جان میں ہے کاغذ اور قلم، تلک جان میں ہے کاغذ اور قلم، حق علی کی ہوتی رہے گی رقم، ان بتوں نے میرے گھر کو خالی جان کے کر لیا ہے قبضہ چپکے سے مکان پہ، میرے خاندان آجا کامل علم، میرے خاندان آجا کامل علم، اللہ کے ملاد رکھ لے میرا بے کرم، جب تلک جان میں ہے کاغذ اور قلم، حق علی کی ہوتی رہے گی رقم، دریا پہ علمدار کے بازو
کے در ہے میرے آقا میرے سرور بتلا دو کے در ہے میرے آقا میرے سرور رت بننے کا غم شہے والا تو بڑے ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرح وش میں پڑے ہیں وہ آپ کے قدموں کی طرح وش میں پڑے ہیں چلائے بسر غم میرے بھائی کیا دل کا ہے عالم میرے بھائی تو چشم ہے پورنا میرے بھائی اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی اکھڑا ہے تیرا دم میرے بھائی سینے میں اجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی ایک ہی تمہیں آباد کرنے نہیں دیتی ایک ہی تمہیں آباد کرنے نہیں دیتی کہتے حالت پہ زوری کا کوئی تاری پاس علامدار کرائے کئی باری جو دماغوں میں تو آنسو ہوئے جاری تن رہ گیا اور روح سوئے خلد سے دھاری تن رہ گیا اور روح سوئے خلد سے دھاری چلا کے جو شہر روئے تو گھبرائی سکینہ نکلا تھا دمین کا کہ نکل آئی سکینہ نکلا تھا دمین کا کہ نکل آئی سکینہ جب کر گئے MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nawwara qulubana biwilayati Muhammadin wa ali Muhammad. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin abil qasim Muhammad وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه
تعالیٰ نے قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کو موضوع قرار دیا اور اسی آیت مجیدہ کی روشنی میں ہمارا موضوع قرار پایا تھا شان ولایت اور پیغام ولایت، اور الحمدللہ ماشاءاللہ احسن انداز سے آپ امید و سماعت فرما رہے ہیں۔ تو شان ولایت، اللہ نے ان ہستیوں کو شان ولایت قرار کیوں دیا؟ چونکہ اللہ فطرت اور مزاج کے مطابق جانتا ہے کہ انسان ذاتی طور پر میلان رکھتا ہے صاحب کمال ہستیوں کو، اور اگر ہم کائنات کا سروے کریں تو ہمیں کوئی ایسا کردار نہیں ملتا سوائے در آل محمد کا کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی جن کے کردار میں گمراہی نہیں۔ مسلمان دن میں 5 نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ابتدا پہلی سورت کرتے ہیں، اور پہلی سورت میں اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک تو بات واضح ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت میں اللہ سمجھا کر غور کی ضرورت ہے، یعنی ہم کہہ رہے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جو لمحہ بھر کے لیے گمراہ ہو، یعنی جن پر غضب ہے اور لمحہ بھر کے لیے گمراہ ہیں۔ ہمیں تو کائنات میں محمد وآل محمد کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، یعنی بعد رسول خدا جو ہو، جتنا بھی مقدس بن جائے، جتنا بھی بزرگ بن جائے، بے شک وہ اپنے زمانے کا عابد بھی ہے، وہ زاہد بھی ہے، وہ صاحب علم بھی ہے، لیکن زندگی میں کتنا عرصہ ایسے اعمال انجام دیے جن پر اللہ ناراض ہے؟ کتنے ایسے اعمال ہیں جو گمراہی میں انجام دیے ہیں؟ اور ہم نماز، اللہ ہمیں سورۃ الحم پڑھا کر یہی سمجھا رہا ہے، دیکھو میں ان گھرانوں کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں جن پر میں نے انعامات کیے ہیں، ان کی طرف نہ جانا جو لمحہ بھر کے لیے جن پر میرا غضب تھا اور گمراہ ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہ نے عظمت علی کو آسمانوں میں بھی واضح کیا اور زمین میں بھی واضح کیا۔ سید الرسل جب معراج پر گئے تو جب واپس آئے تو پوچھا یا نبی اللہ، اللہ نے جو آپ سے گفتگو کی تھی بِأَيِّ لَہْجَةٍ، کس لہجے میں گفتگو کی؟ سید الرسل فرماتے اللہ نے لہجہ علی میں گفتگو کی۔ یا رسول اللہ، اللہ نے لہجہ علی کو کیوں اختیار کیا؟ کہا کہ اس لیے اللہ یہ جانتا ہے کہ میرا محبوب اپنے محبوب کے لہجے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کے محبوب کا لہجہ اپنایا، اس لیے کہ رسول اللہ انس رکھتے تھے لہجہ علی سے، اور اللہ بھی جانتا ہے مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی لائق تعظیم ہے تو علی مرتضیٰ ہے۔ تو اللہ نے جس لہجے میں گفتگو کی سید الرسل سے، وہ لہجہ علی ابن ابی طالب۔ روایت کہتے ہیں سید الرسل جب چوتھے آسمان پہ آئے تو بیت المعمور ہے کعبہ کے برابر، اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ آپ
کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، چاہے آپ ہوا میں ہوں چاہے جہاں بھی ہوں۔ بیت المعمور سے لے کر بیت اللہ تک سب کعبے کے حکم میں۔ چوتھے آسمان پہ بیت المعمور۔ بیت المعمور پر جب سید الرسل پہنچے، جبرائیل امین ساتھ ہیں، نبی نے دیکھا سامنے علی بیٹھے ہیں، فرشتے ان کا طواف کر رہے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں یا جبرائیل، علی کو تو چھوڑ کر آئے تھے نیچے، یہ یہاں آسمان میں ہم سے پہلے کیسے سبقت کر گئے؟ کہتے ہیں یا نبی اللہ، آپ کا بھائی ابھی بھی فرش پہ ہے، یہ علی حیدر کرار نہیں ہے۔ کہا پھر یہ کون ہے؟ کہا جب انہوں نے سنا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، انہوں نے اللہ سے التماس کی بار الہ پھر ہمارے لیے زیارت علی کا اہتمام کر۔ اللہ نے ایک ملک خلق کیا علی کی شکل میں۔ فرشتے ارادہ کرتے ہیں علی کے چہرے کی زیارت، سبحان اللہ، تو یہ اس فرشتے کی چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ روایت ہے بسم اللہ، مسجد النبوی ہے، سید الرسل نماز سے فارغ ہوئے، علی مولا پیچھے ہے، اور اسی مسجد میں سب صحابہ موجود ہیں۔ اصحاب نبی نے دیکھا آسمان سے ایک تشت اتر رہا ہے کھجوروں کا، اور اس کے ساتھ ایک پانی کا برتن ہے، ایک اور تشت ہے۔ سب لوگ سمجھ گئے یہ جو برتن اور یہ کھجوریں آ رہی ہیں یہ لانے والے جبرائیل ہیں، اور روایت میں یہی کہتے ہیں جبرائیل امین نے وہ کھجوروں کا تشت اور وہ پانی اور تشت سید الرسل کے پہلو میں رکھا، اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے دو عالم درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے آج آپ مہمان ہیں، میں اللہ میزبان ہوں۔ یہ کھجور آپ نے کھانی ہے اور علی حیدر کرار نے کھانی ہے، اس میں سے ایک کھجور بھی اپنے کسی بھی صحابی کو نہ دینا۔ کیوں؟ اے یا رسول اللہ، جنت کا پھل دنیا میں انبیاء، اولاد انبیاء اور اوصیاء کے علاوہ ہر ایک پہ حرام ہے۔ دنیا والے جب جنت میں جائیں گے تو تب کھائیں گے، اور یہی اللہ نے فرق رکھا ہے وارثان جنت میں اور جنت کی تمنا رکھنے والوں میں۔ تو لہذا آپ نے اور علی مولا نے یہ کھجوریں کھانی، امام نے بھی نبی نے بھی کھجوریں کھائی، چونکہ اللہ نے پورا اہتمام کیا تھا۔ کھجوریں کھانے کے بعد ہاتھ نیچے ہوتے ہیں تو پانی کا برتن ہے ہاتھ دھونے، لیکن حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے ہاتھ آپ نے دھلوانے ہیں اور دھلوانے بھی علی کے ہیں۔ علی کے ہاتھ آپ نے دھلوانے ہیں۔ سید رسول کہتے ہیں یا علی، ہاتھ آگے بڑھاؤ میں تمہارے ہاتھ دھلواؤں۔ علی مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سردار ہیں، میں غلام ہوں، حق تو یہ بنتا ہے میں ہاتھ دھلواؤں۔ فرماتے اے علی تم حق بھی کہہ رہے ہو، تم سچ بھی کہہ رہے ہو، لیکن حکم الہی ہے، اے میرا نبی علی کے ہاتھ دھلا کر دنیا والوں کو بتا دے علی تم جیسا نہیں ہے، اللہ نبی کے ذریعے علی کی تعظیم کرا رہا ہے۔
آمد خدا دے گھر میں ایک آل اصغر سمجھ نہیں آتی علی دی آمد خدا دے گھر میں ایک آل اصغر سمجھ نہیں آتی نبی دے حتہ پار تھی کہ قرآن سارا سنایا سبحان اللہ نعرہ حیدری ماشاءاللہ سلامت مولا زندگی دراز رکھو یہ جو آل محمد کی شان میں جو شاعری ہوتی ہے جی اس کی بڑی فضیلت ہے سبحان اللہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک روایت سنانے لگا بسم اللہ ایک شاعر گزرے ہیں شاعر آل محمد ماشاءاللہ آخر وقت بستر مرض پر تھے جی کچھ علاقے کے لوگ آئے ان کی عیادت کے لیے صحیح وہ سید تھے لیکن زندگی میں کوئی ایک مرتبہ ایسا کام کر بیٹھے جس کی وجہ سے روایت کے جملے ہیں ان کے چہرے پہ ایک سیاہ دل تھا آخر وقت لوگ بیٹھے ہیں وہ سیاہ دل جو تھا وہ سیاہ ہوتے ہوتے چہرہ سیاہ ہو گیا جو آئے ہوئے تھے علاقے میں سے کچھ ناسبی فکر کے لوگ کہنے لگے کہ دیکھو آج کیسے رسوائی ہے وقت موت چہرہ سیاہ ہو رہا ہے اب انہوں نے کیا کیا امیر المومنین سے متوسل ہوئے کہتے احاقذا یفعل بعولیائک یا امیر المومنین اے امیر المومنین آپ کی محبت کا صلہ ایسا ملے گا کہ مرتے دم دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے یہ درست ہے مجھ سے نادانی ہوئی بس یہ کہنا تھا جو چہرے پہ سیاہی تھی جو دل تھا اسی سے نور ایسا نکلا کہ چہرہ پورا روشن ہو گیا ایک اور عظمت کا ایک اور پہلے ہمارے ایک بہت بڑے فقیر گزرے ہیں صاحب جواہر الکلام وہ ایسے فقیر گزرے ہیں آج سے 100 سال پہلے جو ہمارے 100 سال کے عرصے کے درمیان جتنے فقہا مجتہدین ہیں جب تک وہ کتاب نہ پڑھیں جواہر الکلام اس وقت تک وہ فتویٰ نہیں دیتے فقہ امام صادق کی اتنی بڑی کتاب ہے جواہر الکلام اتنی بڑی کتاب ہے جب انہوں نے کتاب لکھی ان کے زمانے میں ایک شاعر آل محمد تھا اس نے قصیدہ لکھا وہ قصیدہ آج بھی حرم امیر المومنین کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے یہ فقیر جنہوں نے پوری زندگی میں اتنی بڑی کتاب لکھی ملتا ہے کہ جب یہ کتاب لکھنے بیٹھتے تھے پرانا زمانہ تھا تو جس کمرے میں بیٹھتے تھے وہاں پر جو الماری کھلی رہتی تھی سورج کی حرارت سے ان کی ایک طرف سیاہ ہو گئی اور ان کا فرزند کا جب انتقال ہوا رات اس کے اوپر چادر ڈال دی وہ کتاب لکھ رہے ہیں صبح بیوی کو بتایا کہ فرزند کا انتقال ہوا ہے غسل و کفن دے کر گئے ہیں جا کر شاگردوں کو درس پڑھایا درس پڑھانے کے بعد کہہ رہے ہیں اب میرے بیٹے کا جنازہ ہے اگر کسی کے پاس ٹائم ہو تو آ سکتا ہے اب دیکھیں کتنی زحمت میں اتنی بڑی کتاب لکھی گئی یہ اس شاعر آل محمد کو کہتے ہیں کہ اے شاعر آل محمد جو میں نے مذہب آل محمد کے احکام پر کتاب لکھی ہے وہ میں تیرے نام اعمال میں بھیجتا ہوں جو تو نے آل محمد کی شان میں قصیدہ لکھا ہے اس کا ثواب مجھے عطا کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد تمام دشمنات اعلانا دشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات
دکتے زمانے تے کہنی علی جی دکتے زمانے تے کہنی تیری گال سچے بتا کیوں تو اب دیکھیں ایک فقیر نائب امام وہ اپنے احکام اتنی زحمت اٹھا کے کتاب یعنی وہ سمجھ رہے ہیں جو قصیدے کا ثواب ہے وہ زیادہ ہے. یہ فقہا، یہ علماء، یہ نائبین امام، اللہ ان کو ایسے یہ رتبہ نہیں دیتا ہے، ان کے دلوں میں وہ نور آل محمد ہے. تو ان کی قدر کریں، ان فقہا کی جو ہمارے مذہب کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہمارے فقہا میں سے ایک فقیہ گزرے مقدس سے اردبیلی، اتنے عظیم فقیہ گزرے جو اپنے وقت کے امام کی زیارت ان کو نصیب ہوتی تھی. مقدس سے اردبیلی امام زمان علیہ السلام سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اتنے صاحب کرامات تھے. جب ایک مرتبہ نماز شب کے لیے حرم امیر المومنین علیہ السلام میں تشریف لائے، پرانا زمانہ تقریباً آج سے 500 سال پہلے کی بات ہے. حرم امیر المومنین میں ایک کنواں ہے پانی کا، وہاں پر ڈول ڈال کے وضو کے لیے پانی نکالنا چاہتے ہیں تو وہ جواہرات سے پر نکلتا ہے، اس کو واپس پلٹتے ہیں، پھر وہ ڈالتے ہیں تو دوبارہ جواہرات نکلتے ہیں. کس ارادے سے ہیں؟ نماز شب پڑھنے کے. لیکن کیا نکل رہے ہیں؟ جواہرات نکل رہے ہیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں خدایا احمد آب کی خواہد، احمد جواہر نمی خواہد. اے پروردگار مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، میں نماز شب جیسی دولت چاہتا ہوں، مجھے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے. یہ مقدس اردبیلی اس قدر پاک کردار، وقت کے امام سے بھی رابطہ. لیکن جب فوت ہوئے عالم خواب میں کسی بزرگ کے خواب میں آئے، کہا کہ کون سا آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کو جنت کس اعلیٰ مقام میں پہنچایا؟ اشارہ کیا قبر علی ابن ابی طالب کی طرف. کہا اس صاحب قبر کی مودت و محبت نے جو مجھے رتبہ دیا میرے کسی عمل کی بدولت نہیں ملا. تو لہٰذا اگر محبت آل محمد ہو تو پھر انسان کا جو عمل ہے وہ کمال میں پہنچتا ہے. دل میں نور ولایت آل محمد ہو اور وجود میں کردار آل محمد ہو. صلوات پڑھیں لہذا سید الرسل جو روایت میں بیان کر رہا تھا، سید الرسل اور علی مولا کھجوریں کھا رہے ہیں. روایت یاد ہے نا آپ کو؟ کھجوریں کھا رہے ہیں اور کھجوریں جب ختم ہو گئیں تو اب نبی نے کہا اے علی میں ہاتھ دھلواؤں گا. یا رسول اللہ آپ سردار ہیں. کہا اللہ کا حکم ہے، ہاتھ میں نے دھلوانے. روایت کہتی ہے علی مولا نے آگے ہاتھ بڑھائے، سید الرسل نے پانی کا برتن اٹھایا. جب پانی ڈال رہے ہیں ادھر سے علی مولا ہاتھ دھو رہے ہیں، اصحاب کھڑے دیکھ رہے ہیں. علی کے ہاتھوں پہ پانی تو گر رہا ہے لیکن تشت میں ایک قطرہ بھی نہیں. اب علی حیدر کر رہا ان صحابہ کی حیرت کو توڑتے ہوئے نبی سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ این الماء، یا رسول اللہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ لسان وحی سے فرمایا ان الملائکہ یتسابقون علی اخذ الماء. اے علی آسمان سے فرشتے آ کے پانی لینے میں سبقت کر رہے ہیں اور تبرکت اپنے چہروں کو دھو رہے ہیں. لہذا نبی نے سمجھا دیا سبحان اللہ، اے دنیا والوں علی کی برابری نہ کرتی. سبحان اللہ. کبھی نبی نے میدان میں علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا اور
کبھی اصحاب نے علی کا ہاتھ دھلوایا، جو اللہ علی کی تعظیم نبی کے ذریعے کرا. سبحان اللہ. اور علی کی عظمت اور تعظیم کو دیکھنا ہے تو دیکھیں حضرت عمر نے اپنے زمانے اور اپنی زبان سے کرا. روایت کہتی ہے تمام مسلمان حج پہ گئے ہیں. روایتیں دو طرح سے ہیں کہ مقام میدان عرفات ہے یا صفا و مروہ کے درمیان. وہاں پر علی مولا نے دیکھا ایک نوجوان ہے جو عورتوں میں نگاہ بد استعمال کر رہا ہے. علی مولا کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ ایک شخص یہاں پر اس عبادت کے مقام پر اللہ کی نافرمانی کرے. روایت کہتی ہے علی مولا نے اس کے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کیا. سبحان اللہ. اب وہ منہ اٹھائے پہنچا ہے حضرت عمر کی خدمت میں. یہ منظر اور لوگوں نے بھی دیکھا. وہ ان میں سے کوئی ایک پہلے پہنچا ہے خلیفۃ المسلمین کو بتانے. روایت کہتی ہے کہ جب وہ شخص اپنا منہ اٹھائے آیا حضرت عمر کی خدمت میں، کہتے یا خلیفۃ المسلمین آپ انصاف کریں، میں صفا و مروہ کے درمیان تھا اور وہاں پر علی نے آ کر میرے منہ پہ تماچا مارا ہے، اب آپ ان کو جرم کی سزا دیں. حضرت عمر نے لوگوں میں مجمع میں بول کے کہتے ہیں یا عدو اللہ، اے دشمن خدا، اے بدبخت، تو علی کی شکایت میرے پاس لے کر آیا ہے. رہا قائم اللہ وَلَّتَمَكَ يَدُ اللَّهِ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے. اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے تو علی کی شکایت میرے پاس لے کر آئے. علی اللہ کی آنکھ ہے اور علی اللہ کے ہاتھ ہے. تو لہٰذا اسی لیے جب ہم کہتے ہیں علی عین اللہ، تو عین اللہ کا مطلب یہ ہے علی اللہ کی آنکھ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے. صحیح ترجمہ کیا ہے؟ وہ ذات علی خود اللہ کی آنکھ ہے. ذات علی اللہ کا ہاتھ ہے. ذات علی اللہ کی زبان ہے. ذات علی اللہ کا کان ہے. ذات علی اللہ کا نفس ہے. بھئی اب اس کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ اگر کوئی یہ کہے کہ مولا علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، یہ معنی درست نہیں ہے. مولا علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، یہ معنی بھی درست نہیں ہے. کیونکہ جو لفظ ہے علی عین اللہ، خود علی اللہ کی آنکھ ہے، خود علی اللہ کی زبان ہے. اب ان کے معنی کیا ہے؟ علی اللہ کی آنکھ ہے یعنی علی جو دیکھتے ہیں نگاہ خدا سے دیکھتے ہیں. علی جو بولتے ہیں وہ خدا کی طرف سے بولتے ہیں. علی یہ سمجھتے ہیں کہ میرا خالق اللہ ہے، اب میرا نفس اللہ کے دین کے لیے وقف ہے. یہ معانی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، ان معانی کو کلیئر کرنا چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد. بار دیگر بابا سے بولیں صلوات. ماشاءاللہ فضائل کافی ہو چکے. اب آئیں پیغام ولایت. ہم میں سے ہر ایک کی شرعی ذمہ داری ہے. ہم جو نور ولایت علی رکھتے ہیں تو پیغام ولایت علی بھی ضروری ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام نے 3 جملوں میں ہماری ہدایت کر دی. فرماتے ہیں شیعتنا من شیعنا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارا پیروکار ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمارا شیعہ ہمارے راستے پہ چلے گا، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارے گا، ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا. سبحان اللہ. دوسرا فرمایا وَاتَّبَعَ آثَارَنَا، ہمارا شیعہ اپنی مرضی کے مسائل نہیں بنائے گا بلکہ ہماری تعلیمات میں احکام کو بجا لائے گا. سبحان اللہ. اگر ہم نے اپنی مرضی دین میں داخل کی تو پھر ہم دین کا چہرہ مست کر بیٹھے گا. اور بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک مولانا صاحب مجھے بتا رہے تھے وہ قم المقدس سے اسی علاقے میں گئے ماہ رمضان میں نماز پڑھانے کے لیے ایک جگہ پر.
وہ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو وہ اتنا علاقہ وہ تھا کہ کسی مدرسے کی طرف سے نماز پڑھانے کا، اتنی دین سے دور، نہ کسی کو اذان آتی ہے نہ اقامت آتی ہے۔ اور مولانا صاحب کہتے ہیں جب میں مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا، تیسری رکعت میں جب میں پڑھ رہا تھا آہستہ سے، لوگوں نے نماز توڑ کے کوئی میرا کاندھا پکڑتا ہے، کوئی میرا بازو پکڑتا ہے، اور کہتے ہیں مولانا خیر کو آپ خاموش کرے۔ میں نے نماز ختم کی اور میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ کیا ہم پریشان ہو گئے کہ آپ نماز میں خاموش کیوں؟ اب بتائیں ذرا، یعنی یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے، احکام شریعت سے واقفیت نہیں ہے، تو لہٰذا اس لیے علماء سے جڑ کر رہیں، یہی آپ کو قرآن بھی سمجھا سکتے ہیں اور آل محمد کے فرمان بھی سمجھا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد امام نے سمجھایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری پیروی ہے۔ دوسرا وَاتَّبَعَ آثَارَنَا، ہمارے آثار ہماری تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں گے، ہماری تعلیمات کی پیروی کریں گے، اپنے دل کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور تیسرا فرمایا وَاتَّبَعَ بِأَعْمَالِنَا، ہمارے اعمال معیار قرار دیں گے، کسی اور کے اعمال ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہ رکھیں گے۔ اہل بیت کے اعمال دیکھیں، ان کا طرز زندگی دیکھیں، ان کا اخلاق دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کی پاک سیرت دیکھیں، اس میں ہماری نجات ہے۔ لہذا اپنی مرضی کا طریقہ اور سلیقہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر راہ ہدایت ہے تو ان ہستیوں کی پاک سیرت ہے، اور اگر ہم ان ہستیوں کے راستے پہ چلیں تو پھر اہل بیت کتنا راضی ہوتے ہیں۔ تو ایک روایت ہے، ایک سوال پڑے محمد والوں، روایت میں حضرت ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں امام کے گھر میں موجود تھا، دروازے پہ دستک ہوا، غلام آیا، فرزند رسول مدینہ شہر کی خاتون ام خالد آئی ہے۔ امام نے کہا کہ اس خاتون کو لے آئے۔ خاتون آئی، ابو بصیر کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ سر سے پاؤں تک پورے حجاب میں تھی۔ امام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں ام خالد کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے فرزند رسول ایک مشکل میں ہوں، ایک مسئلے کا حل لینے آئی ہوں۔ امام فرماتے ہیں بیان کر۔ کہتی ہے میں ایک مرض میں مبتلا ہوں اور ڈاکٹروں کے پاس گئی تھی جو مدینے کے حکیم اور ڈاکٹر، ان کے پاس گئی ہوں تو انہوں نے ان سے علاج کے لیے انہوں نے پہلے تو مجھے لا علاج کر دیا، ان کا تمہارا علاج ہمارے پاس نہیں۔ جب میں گھر آئی میرے ہمسائی سے خاتون نے بتایا اس مرض میں مدینے میں اور لوگ بھی ہیں، ان کا علاج حکیم اور ڈاکٹر کر رہے ہیں تو تیرا کیوں نہیں؟ میں دوبارہ ان کے پاس گئی، ان ڈاکٹروں نے کہا تمہارا آل محمد کے گھرانے سے جو تعلق ہے، تمہارا جو پاک کردار ہے، ہمیں حیا آتی ہے اس چیز سے تمہارا علاج کرے۔ اتنی پاک کردار ہے کہ ڈاکٹر بھی جس کردار کی وجہ سے حیا کرے۔ کہا فرزند رسول میں نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے میرا علاج ممکن ہے؟ کہا وہ ہے شراب۔ اب فرزند رسول میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ بتائیں میں شراب سے علاج کروں یا چھوڑ دوں اور میں ہلاک ہو جاؤں؟ امام اب اس کی معرفت جاننا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب مدینے کے ڈاکٹروں نے تیرا علاج معین کیا شراب تو پھر میرے پاس کیا لینے آئیے؟ اللہ اکبر، کیا جملہ ادا کیا معرفت کا۔ کہتے ہیں فرزند رسول میں نے سید و سردار آپ کو مانا ہے، مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں۔ میرے سید و سردار آپ ہیں، مدینے کے ڈاکٹر نہیں۔ اس کے بعد ایک اور جملہ تھا، مولا
میں چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دے دیں گے تو میں نے پی لی تو جب میدان قیامت میں نامہ اعمال کھولا جائے تو اس میں پوچھا جائے بتاؤ تو نے شراب سے علاج کیوں کیا، تو لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے اجازت دی۔ اور اگر میں نہ پیوں ہلاک ہو جاؤں تو میں چاہتی ہوں لکھا ہو پوچھا جائے کہ تو نے کیوں نہ پی، ہلاک ہو گئی، میں چاہتی ہوں لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے منع کیا تھا۔ گویا مولا میں چاہتی ہوں میرے ہر کام پہ آپ کے دستخط ہوں، میں جو کام کروں یا جو بھی چھوڑوں آپ کے دستخط ہوں کہ مجھے فرزند رسول نے اجازت دی تھی یا فرزند رسول نے روکا تھا۔ امام نے جب سنا کہ اس قدر صاحب معرفت بی بی ہے، زبان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں لا شفا فی الحرام، اللہ نے حرام میں شفا رکھی ہے، اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر میری بات نہ مانی، یعنی اس میں شفا تو نہیں ہے، میری بات نہ مانی اور تو نے علاج کر لیا تو یاد رکھنا جب تمہاری روح انگلی سے اشارہ کرتے گردن کی طرف، کہتے جب تمہاری روح یہاں پہنچے گی اس وقت شراب کا تمہیں تکلیف اور درد محسوس ہوگا۔ تو اب معلوم ہوا کہ مجبوری کے عالم میں بھی امام راضی نہیں ہے کہ کوئی شراب پیے، اور اگر کوئی عام حالات میں بھی کتنا بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نہ جاؤ۔ ایک بچوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نماز یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الذکر علی العبادہ۔ سبحان اللہ۔ کس کس کا ایمان ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے؟ سبحان اللہ۔ جس کا ایمان ہے مل کے سلام، سب ایمان رکھتے تو مل کے صلوات پڑھیں۔ اب دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی حالت میں تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، چونکہ نماز ہے عبادت، اور رسول اللہ فرماتے ہیں علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ میرا دوست جب نماز جیسی عبادت نشے کی حالت میں قبول نہیں ہے تو علی کا ذکر نشے کی حالت میں کیسے قبول ہے؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں بھنگ اور چرس کی صورت میں بھی علی نہیں کروں گا، یاد رکھ پھر تو علی کے ذکر کو عبادت نہیں سمجھتا، اور اگر عبادت سمجھتا ہے تو پھر نجاست کو چھوڑ دے، پاکوں کے ماننے والا ہے، پاک بن۔ تیرے دل میں اللہ ایک اور اصلاح ہو جائے، یہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے، چونکہ یہ چیزیں آج کل آ رہی ہیں، یہ میری شرعی ذمہ داری ہے، اس ممبر سے ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد چونکہ یہ سوشل میڈیا پہ، چونکہ میں بذات خود بہت زیادہ اس چیز پہ نگاہ رکھتا ہوں، فیس بک پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے کلپس لوگوں نے دیے ہوئے ہیں کیا کہ یہ جو بھنگ بوٹی ہے یہ پاک ہے، کیا کہتے ہیں؟ پاک۔ اچھا مسئلہ یہ شرعی جو ہے ان کو کسی نے سمجھا دیا ہے کہ بھنگ نجس نہیں ہے، لیکن اس کا پینا حرام ہے، بھنگ کا پینا حرام ہے، اور سید الرسل فرماتے ہیں جو میرے دین پہ بھنگ کو حلال سمجھ کر پیے وہ نگاہ محمد میں کافر ہے۔ رسول اللہ اب سید الرسل نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بھنگ پینا حلال سمجھ کر انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھنگ پاک ہوتی ہے تو پھر ان کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بھئی مٹی جو ہے یہ پاک ہے کہ نہیں؟ کیا ہم مٹی کھا سکتے ہیں؟ مٹی کا کھانا ضروری نہیں ہے ہر چیز پاک کھانا حلال ہو، پاک ہونا اور ہے حلال ہونا اور
کہتے ہیں کہ ہر پاک چیز کھا سکتے ہیں، پھر تو آپ کو تھوڑی سی زہر بھی کھا لینی چاہیے، پھر تو چوہے مار گولیاں بھی کھا لینی چاہیے، پھر تو تھوڑا سا پیٹرول بھی پی لینا چاہیے. یہ بھی ساری چیزیں پاک ہیں کہ نہیں؟ یہ چیزیں پاک ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ ہم کیسے کھا لیں، یہ زہر ہے، یہ پیٹرول ہے، یہ تیزاب ہے، یہ تو جان کے دشمن ہیں. اور میرے دوست، یہ زہریلی چیزیں تیری جان کے دشمن ہیں، اور نشہ اور چیزیں تیرے نور ولایت یعنی ایمان کے دشمن ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں. لہذا اپنی زبانوں کو پاک رکھیں. سبحان اللہ. اس لیے کتنا عظیم ہے فقہا کا رتبہ. سبحان اللہ. آیت الدس کا غیب شرازی نقل کرتے ہیں ہمارے فقہا کا ایسا کردار ہے، یہ ہے علی مولا سے محبت. اس وقت تک زبان پہ مولا علی کا نام نہیں لیتے جب تک وہ باوضو نہیں. سبحان اللہ. اس لیے ہمارے علماء کرام جتنے سارے وضو کی حالت میں منبر پہ آتے ہیں جو ذکر آل محمد کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اہل بیت کی یہ قدر اور معرفت یہ علماء اہل علم رکھتے ہیں. جن ہستیوں کو اللہ نے پاک خلق کیا ہے ان کا ذکر بھی پاک زبان سے کرنا. وہ پاک ہیں، ان کا ذکر بھی پاک ہے. جب پاک زبان سے کریں گے تو وہ ذکر کا اثر بھی ہمارے دل میں اترے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اب امام نے اس خاتون کو حکم دے دیا کہ شراب میں شفا نہیں. لہٰذا اس بات کی اصلاح ہو گئی کہ یہ بھنگ کو جو حلال سمجھتے ہیں یا پاک سمجھتے ہیں اصلاح ہونی چاہیے. تو لہٰذا امام نے جب یہ بتایا، ابو بصیر کہتے ہیں یہ خاتون اٹھ کر امام کی خدمت سے جب جانے لگی، امام صادق فخر انبیاء اس بیوی کی تعظیم کے لیے کھڑے. یہ بیوی کوئی سیدزادی نہیں تھی، آل محمد کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن کردار اتنا پاک تھا کہ جس امام کی تعظیم کے لیے میدان معاشر میں انبیاء کھڑے ہوں گے، انبیاء کو دیکھ کر ان کے اوصیاء کھڑے ہوں گے، اوصیاء کے ساتھ امتیں کھڑی ہوں گی. جس امام کی یہ تعظیم کہ پورا عالم محشر امام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو، وہ امام ایک باکردار خاتون کی تعظیم کے لیے. اور امام تعظیم کر کے زبان سے سند دے رہے ہیں، فرماتے ہیں واللہ یا ابا بصیر، اے ابو بصیر اللہ کی قسم ہم اپنے ایسے شیعوں پہ فخر کریں گے میدان قیامت میں کہ جو اپنے ہر کام سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرے وقت کا امام راضی ہے یا راضی نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد تمام دشمنات اعلان ہے. وجنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. لہذا امام اس پہ راضی جو اپنے ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے یہ دیکھے کہ میرے وقت کا امام راضی ہے. سبحان اللہ. ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، غیبت امام میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں معرفت امام ہونی چاہیے. کبھی بیٹھ کے امام کے حالات پڑھیں، کبھی امام کے حالات سے آگاہی حاصل کریں. جو ہمارے وقت کے امام ہیں، جو ہمارے سردار ہیں، اگر ہم امام زمان علیہ السلام کے بارے میں علم بھی نہ ہو. آج کیا وجہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے جو ناصبیت آئی اور امام زمان علیہ السلام کے جو ان کی والدہ کے حق میں یہ جسارت ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس لیے بھی ہمارا اگر ہم اپنے منبروں سے آل محمد کا وہ پاک کردار پیش کرتے دنیا والوں کو موقع نہ ملتا. بتانا چاہیے جناب نرجس خاتون کس عظمت کی مالک تھی، کتنی پاک دامن اور صاف خاتون تھی کہ اللہ نے جن کے بدن سے حجت خدا کو پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ان کی معرفت جب نہیں ہوگی، جب ان کے کمالات کو نہیں بیان کریں گے، جب اس لیے ضروری ہے ہم اپنے منبر سے محمد وآل محمد کے فضائل کو بھی بیان کریں، ان کی سیرت طیبہ کو بھی بیان کریں، ان کے فرمودات کو بھی بیان کریں، اور ان کے مسائل ہر پہلو کو بیان کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنی مجالس میں آل محمد کی تعلیمات کو بیان نہ کیا، یاد رکھیں پھر کائنات میں کوئی ایسی درسگاہ نہیں ہے جہاں پر حسین ابن علی والوں کو، حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو حسینیت کا پیغام دیا جا سکتا۔ یہ فرش عزا صدقہ ہے کربلا والوں کی شہادت، سبحان اللہ، یہ عنایت ہے کربلا والوں کی شہادت کے صدقے میں یہ فرش عزا ملا ہے، اور اس کی کتنی برکات ہیں اس فرش عزا کی کہ دیکھیں انسان اگر کسی اور عمل میں ہو تو انسان کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے کسی اور عمل میں، لیکن یہ ذکر امام حسین اس قدر پرفضیلت ہے، پڑھنے والا ایک بیٹھا ہوتا ہے اور ہزاروں مومنین سامعین کی سماعت اس ایک پر ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول یہی تو فرماتے ہیں 1 گھنٹے کا فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اس محفل پہ اللہ کتنا راضی ہے جہاں پر سینکڑوں مرد و زن ذکر آل محمد کو سن کے سمجھ رہے ہیں اور عمل کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا آل محمد کی جتنی عظمت و شان، آج جس ہستی کی شان اور آج جس ہستی کی مسائل بیان ہونے ہیں، ایک ان کی عظمت کا ایک پہلو روایت کہتی ہے کہ جب حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار جب مدینے میں نکلتے تھے مسجد النبوی سے تو دونوں شہزادے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے، اور جب بازار میں نکلتے جو ترازو میں توڑ رہے ہوتے وہ رکھ دیتے، جو دکانوں میں بیٹھے ہوتے باہر آ جاتے، جو بازاروں میں چل رہے ہوتے وہ رک جاتے، اور سب کی زبان پر ایک جملہ ہوتا، ہازان کمران بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کے 2 چاند جانے۔ حسن و جمال کہتے تھے کہ اگر شبیہ پیمبر دیکھنی ہے تو علی اکبر کو دیکھو، اور اگر شبیہ علی مرتضیٰ دیکھنی ہے تو عباس علمدار۔ حضرت عباس علمدار جو اپنے باپ کی شباہت کرتے تھے، اس لیے امام فرماتے ہیں وہ باپ خوش نصیب ہے کہ جس کا بیٹا باپ کی شباہت کرتا ہے، اور حضرت عباس علمدار شباہت رکھتی ہے علی مرتضیٰ کی۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اور ایک روایت اور ہمارے وفادے کو ملتی وفادے کو لینے وفادے کو ملتی تیرے ہر عمل کی جزا سے کو ملتی، وفادے کو لینے وفادے کو ملتی تیرے ہر عمل کی جزا سے کو ملتی، جنوں کا تمہر سے غازی جا سکر، جنوں کا تمہر سے غازی جا سکر، خدا دی قسم ہے خدا دے کو ملتی۔ علماء نے ایک بات نقل کی ہے عظمت حضرت عباس کے حوالے سے، سبحان اللہ، کہ ایک شخص نے خواب دیکھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اور جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ اے شخص کربلا کا رہنے والا ہے، اے شخص تو میرے لال کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ سبحان اللہ، کہتے اے بنت رسول اللہ میں تو ہر روز آپ کے لال حسین کی زیارت کرتا ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے فرزند حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے لیکن میرے بیٹے عباس کی زیارت کے لیے نہیں جاتا۔ اجر و فضل اللہ تعالی، یہ وہ ہستی ہے عباس علمدار۔ علامہ علی نقی نقل علی اللہ مقامہ کے حوالے سے ایک روایت ہے، وہ بیان کیا کرتے تھے جب عباس مولا حضرت عباس امام حسین کی خدمت میں آئے، اگر کہتے ہیں حلی میں رخصا، اے زہرا کے لال مجھے بھی بننے کی اجازت ہے۔ حسین مظلوم کہتے ہیں عباس بھیا تو زینب کے حصے کا بھائی ہے،
جا زینب کے خیمے میں، اگر زینب اجازت دے دے تو چلے جائیں۔ روایت کہتی ہے عباس علمدار بی بی زینب کے خیمے میں آئے اور بی بی خیمے میں بیٹھی۔ حضرت عباس علمدار علی کی بیٹی کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، حیا کے مارے اپنی نگاہیں جھکا کر بیٹھے ہیں، اور علی کی بیٹی زمین کربلا میں اپنی انگلی سے لکیریں بھی کھینچ رہی ہیں اور رو بھی رہی ہیں۔ کہتی ہیں بھیا عباس، پہلے میں سوچتی تھی، آج مجھے یقین آ گیا کہ زینب قیدی بھی بنے گی، آج مجھے یقین آ گیا کہ زینب بے ردا بھی ہوگی۔ جب میں سمجھا نہیں، کہا عباس بھیا جب میں کوفہ میں تھی تو بابا کہتے تھے زینب یہی کوفہ ہوگا تو بے ردا بھی آئے گی اور قیدی بھی بنا کے بازاروں میں درباروں میں پھرائی جائے گی۔ میں سوچتی تھی جس بہن کی 18 بھائی ہو وہ بازاروں اور درباروں میں کیسے؟ عباس بھیا مجھے یقین آ گیا جب تو جا رہا ہے تو میرے پردے کی حفاظت نہ ہو سکے گی۔ اجرکم علی اللہ آزادار، اجرکم علی اللہ۔ ایک استغاثہ حسین نے عباس کی شہادت کے بعد کیا۔ اور علماء مقاطع لکھتے ہیں امام حسین نے جب تک عباس زندہ تھے ایسا استغاثہ نہیں کیا۔ ایک استغاثہ عباس کی شہادت کے بعد کیا کیا ہے؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے علی کی بیٹی کی پردوں کی حفاظت کے لیے میری مدد کرے؟ کہ میرا عباس بھیا نہ رہا، کوئی ہے اب میری مدد کر سکتا ہے علی کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت؟ اجرکم علی اللہ زادارو۔ حضرت عباس علمدار خیمے سے نکل کر اب جانا چاہتے ہیں۔ روایت کہتی ایک ایسے خیمے میں پہنچے کہ جس خیمے میں مشکیزیں رکھے ہیں لیکن مشکیزیں سب خالی ہیں۔ آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے خالی مشکیزوں کو اٹھایا ہوا ہے، کسی بچے نے مشکیزے کو اپنے پیڑ سے لگایا ہوا ہے، کسی بچے نے مشکیزے کو اپنے رخسارے سے لگایا ہوا ہے، کسی نے مشکیزے کو منہ سے لگایا تو ہے لیکن پانی کا قطرہ نہیں ہے۔ العطش العطش کی صدائے ہے۔ اتنے میں جناب سکینہ آ کر کہتی ہے یا امی العباس، چچا عباس میرا ششماہا پیاسا ہے، یہ مشکیزہ لے جائے پانی تو لے آئے۔ عباس علمدار نے مشکیزہ اٹھایا۔ روایت کہتی ہے آئے آقا حسین کی خدمت میں، مولا اجازت دیجئے۔ امام نے اجازت دی۔ عباس علمدار نے اپنا علم اٹھایا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت کہتی ہے جب حضرت عباس نہر فرات میں جب گھوڑا اتار چکے، آپ نے مشکیزہ بھرا اور ایک چلو پانی کا بھرا۔ فذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کر کے پانی کو گرا دیا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہے جنت کا سردار پیاسا رہ جائے؟ اے عباس علمدار پانی پی لے۔ عباس نے کربلا میں اپنی وفا کا عملی ثبوت دے دیا۔ جب پانی نہ پیا، بعض ارباب اذان نقل کرتے ہیں عباس مولا نے جب پانی نہ پیا، گھوڑے کو کہتے ہیں پانی پی۔ ہے اس حیوان نے دیکھا جب میرے سردار نے پانی نہیں پیا تو میں پانی کیسے پیوں؟ ہے عباس علمدار نے مشکیزہ اٹھایا، ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر خیام کی طرف رخ کیا۔ عزادار و روایت کہتی ہے ایک لعین نے چھپ کر وار کیا، آپ کا دایا بازو شہید ہوا۔ یہ ایک دوسرے لعین نے وار کیا، آپ کا بایاں بازو شہید ہوا۔ عباس علمدار نے مشکیزہ اپنے دندانوں میں تھام لیا۔ یہ ایک شکی نے تیر مارا، ہے وہ مشک میں لگنا تھا، پانی کا بہنا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ تیر مشک میں نہ لگا، یہ عباس علمدار کے جگر پہ لگا۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ عباس علمدار بڑھ تو
لیکن دل شکستہ ہے. ایک لعین نے بڑھ کر پیچھے سے نیزہ مارا, اس طرح سے وار کیا حضرت عباس زین پر سنبھل نہ سکے. آپ جب زین سے نیچے آئے آواز دی, ادرکنی یا اخا, اے مولا حسین میری مدد کو آئے. اے امام حسین, روایت کہتی ہے جب آپ آئے تو آپ نے ایک مقام سے ایک ہاتھ اٹھایا اور دوسرے مقام سے عباس علمدار کا اور ہاتھ اٹھایا. ہے علم عباس ایک مقام پر پڑا ہے, اس کو اٹھایا. جب آئے عباس علمدار, اے عباس علمدار کی آنکھ میں ایک تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون ہے. امام حسین نے کیا کیا, جب عباس بھائی کی لاش پہ آئے تو پہلا نوحہ یہ پڑھا, الان انکسر ظہری. او عباس بھیا تیری جدائی میں حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے امام نے حضرت عباس کا سر اپنی گود میں رکھا, کہا مولا میری آنکھ کو ذرا صاف کرے. جب آنکھ سے خون کو صاف کیا حضرت عباس گریہ کرنے لگے. امام حسین کہتے ہیں بھیا عباس رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے آقا حسین اس لیے رو رہا ہوں, میرا سر خاک پر تھا, آپ نے اٹھا کر گود میں رکھا, میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں. اور جب زہرا کا لال زین سے زمین پر آئے گا اور سر میں خاک ہوگا, کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا, اور شمر لعین سر کاٹ کے نو کے نیزہ میں بلند کرے گا. اجرکم علی اللہ زادارو. روایت کہتی ہے حضرت عباس کہتے ہیں مولا حسین مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا. سید عبد الرزاق مکرم النجفی ہمارے بہت بڑے عالم دین, وہ نقل کرتے حضرت عباس کہتے ہیں مولا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا. کہا عباس بھیا وہ کیوں؟ کہا اس لیے میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا, مجھے حیا آتی ہے میں خیموں میں جاؤں لیکن میرا مشکیزہ خالی جائے. اے حسین, اے مشق تو لے گئے, علم تو لے گئے, لیکن سوار نہ گیا. روایت کہتی ہے جب مولا حسین خیموں میں پہنچے جناب سکینہ دوڑ کر آئی, بابا کیا میرے چچا پانی لے آئے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی, دنایا آوازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی, دنایا آوازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی,
बुलंद सर